اور قرآن پاک کی یاد رکھیں گے عظمت ہے کہ انسان اس کو جب بھی پڑھے، اس کی شرائط ہیں کہ وہ پاک ہو، لباس پاک ہو، جگہ پاک ہو، اور اس کا دل جو ہے وہ بھی کفر اور شرک سے پاک ہو، اور وہ ہدایت کے لیے پڑھے، اعتراض کے لیے نہ پڑھے، اور پھر قرآن کو کسی اونچی جگہ پہ رکھے۔ اور بعض علماء تو اتنے ادب کرتے تھے کہ قرآن کی طرف پاؤں بھی نہ کریں۔ ہمارے مدینہ منورہ میں ایک بہت بڑے عالم تھے، مولانا بدر عالم، انہوں نے بڑی اعلیٰ کتابیں تصنیف فرمائی ہیں۔ بہرحال اللہ نے ان کو علم بھی دیا تھا، حلم بھی دیا تھا، ولایت بھی عطا فرمائی تھی۔ وہ فوت ہو گئے، دفن ہو گئے۔ اب قدرتی بات یہ ہے کہ مدتوں کے بعد، کیونکہ قاعدہ یہ تھا عرب میں کہ بھئی ایک مردے کو جب دفن کر دیتے ہیں 6 مہینے کے بعد قبر کھود کے اس کی ہڈیاں الگ کر دیتے ہیں، اس جگہ پھر دوسرا مردہ دفن کر دیتے۔ تو ان کی قبر مبارک جب کھولی گئی تو دیکھا کہ بالکل پورا کا پورا یعنی ذرا کفن بھی میلا نہیں ہوا، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ داڑھی مبارک کو ابھی انہوں نے تیل لگایا، بند کر دی گئی قبر۔ سال کے بعد پھر کھولی گئی، پھر اسی طرح، پھر سال کے بعد کھولی گئی تو پھر بھی حضرت اسی طرح، پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس قبر کو نشان لگا دو، یہ کبھی نہ کھولی ہے۔ تو ان کے گھر والوں سے پتہ کیا اور ان کے شاگردوں سے پتہ کیا، ان کے کچھ عزیز جو ہیں وہ ابھی تک بھی مدینہ منورہ میں ہیں، ان سے پتہ کیا کہ ابھی اللہ نے جو ان کو یہ مقام دیا کہ ان کا جسد محفوظ ہے، کوئی تغیر نہیں، کوئی تبدل نہیں، کون سا ایسا عمل تھا حضرت کا جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو نوازا ہے؟ انہوں نے کہا جی ویسے تو وہ بہت بڑے عالم تھے نا، ہر وقت قرآن و حدیث ہی پڑھتے پڑھاتے تھے، لیکن ایک بات ان میں تھی جو ہم نے کسی اور بزرگ میں نہیں دیکھی، کہ وہ جیسے قرآن کی طرف پاؤں نہیں کرتے تھے نا، حافظ قرآن بیٹھا ہو تو اس کی طرف بھی پاؤں نہیں کرتے، کہتے بھی اس کے سینے میں بھی تو اللہ کا قرآن ہے۔ تو یعنی وہ اتنا ادب کرتے تھے اللہ کے قرآن کا، اس کا صلہ اللہ نے یہ دیا کہ ان کے جسد کو محفوظ ہے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، بعض لوگ قرآن پڑھتے ہیں سوئے ہوئے ہیں، یوں پکڑا ہوا ہے، اور بعض لوگ ٹیک لگائے ہوئے ہیں، اور کہا اس طرح قرآن نہیں پڑھا، قرآن ادب کے ساتھ پڑھنا ہوتا۔ یعنی میرے آقا جو رحمت دو جہاں ہیں، جو امام الانبیاء ہیں، ان پہ جب قرآن وحی اترتی تھی تو آپ پسینہ پسینہ ہو جاتے۔ بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ سردیوں کی رات میں جب شدید سردی ہوتی تھی اور وحی نازل ہوتی، یا تفسد عرقاً، حضور کے پسینہ آ جاتا پیشانی پہ اور آپ پسینے کو صاف کر رہے ہیں۔ یہ قرآن کا ادب تھا، قرآن کی ثقل معنوی کا اثر تھا کہ پسینہ پسینہ ہو جاتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم۔ اور یہ بھی قرآن کے آداب میں ہے کہ جب پڑھو تو آیت آیت کو سمجھ کے پڑھو، جلد بازی نہ کرو۔ ایک ایک آیت جو ہے اس کو بنا الحمدللہ رب العالمین، تاکہ تمہیں پتہ لگے تم نے کیا پڑھا۔ یعنی ایک پاؤ پڑھو بجائے اس کے کہ 2 پارے پڑھو اور تیز یعلمون تعلمون یعلمون تعلمون، پتہ ہی کوئی نہیں کہ کیا پڑھا ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں، وہ تو الٹا ثواب کے گناہ ہوتا ہے۔ تھوڑا پڑھو، ایک پارا پڑھ لو، ایک پاؤ پڑھ لو، ایک صفحہ پڑھ لو، لیکن بنا بنا کے سنوار کے پڑھو۔ اور اگر قرآن کا ترجمہ آتا ہے تو جہاں جہاں اللہ کی رحمت کی آیات ہیں وہاں اللہ سے رحمت مانگو۔ دعا مانگنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے۔
یہ بھی جائز ہے کہ یار دعا کرو، ہمارے لیے دعا کرو، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اصل دعا وہی ہے جو دل سے نکلتی ہے۔ اور جہاں آیت وعید ہو، عذاب کا واقعہ کوئی آ جائے تو اللہ کے عذاب سے پناہ مانگو۔ اور پھر یہ بھی یقین رکھو کہ جب ہم قرآن پڑھ رہے ہیں اور جس مجلس میں، جس محفل میں درس ہو رہا ہے، قرآن پڑھا جا رہا ہے، تو حفتہم الملائکہ، اللہ کے ملائکہ اوپر سے آ کے کھڑے ہو جاتے چھتری بنا کر، وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّکِینَہ، اللہ دلوں میں اطمینان اتارتا ہے، وَغَشِیَتْهُمُ الرَّحْمَہ، اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے۔ اور دوسری بات ایک یاد رکھیں کہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں، یہی کہہ سکتے ہیں کہ ہماری بدقسمتی ہے کہ دشمنوں نے اسی قرآن کو پڑھ کے دنیا میں عروج حاصل کیا ہے، انہوں نے سب کچھ قرآن سے سیکھا ہے، اور ہم نے قرآن کو پڑھ کے طویل لکھنا سیکھا۔ یا فال نکال دو جی، یا طویل لکھ دو جی۔ دشمنوں نے قرآن کو پڑھا ہے، دیکھیں نا جی، مثلا عیسائی ہیں، ٹھنڈے دل سے سوچیں، اللہ کے کعبے میں بیٹھے ہیں، ٹھنڈے دل سے اس بات پہ غور کریں۔ میں ایک طالب العلم ہوں، چھوٹا منہ بڑی بات، لیکن اگر بات کام کی ہو، دیوار پہ بھی لکھی ہو تو عمل کرنا چاہیے۔ آپ یہ دیکھیں کہ مثلا نصرانی ہیں، عیسائی، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، یہودی ہیں، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ تو ان یہودیوں نے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کیوں نہیں ایسی ایجادات کی کہ ہوائی جہاز بناتے، راکٹ بناتے، صاروخ بناتے، ٹرینیں بناتے؟ اس زمانے میں تو انہیں کچھ نہیں بنایا۔ پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں موسیٰ علیہ السلام زمانے کی۔ اچھا، عیسائیوں نے، نصرانیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تو کوئی ایجادات نہیں کی۔ آخر وجہ کیا ہے کہ یہ جتنی ایجادات ہوئی یہودیوں نے کی یا عیسائیوں نے کی، سب نے قرآن اترنے کے بعد کی۔ وجہ کیا ہے کہ انہوں نے قرآن کو سمجھا ہے، انہوں نے کہا ہاں اس کے اندر تو بڑے بڑے حکمتیں ہیں، بڑے بڑے راز ہیں اور بڑے بڑے علم ہیں جو چھپے ہوئے ہیں۔ ہم نے تو قرآن کی آیت کو پڑھا نا جی کہ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ، کہ ہاتھیوں کا بادشاہ آیا تھا، اس پہ اللہ نے پتھر برسائے تھے۔ ٹھیک ہے، صحیح بات ہے، قرآن میں موجود ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ وہ ایسا پتھر کون سا تھا جو ایک پرندہ چونچ میں لے کے آیا، اوپر سے گرایا، ہاتھی مر گئے۔ وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے بدبخت ذرے پہ پہنچے اور ایٹم بنا ڈالا۔ اچھا، یہ آئٹم بھی تو ایک ذرہ ہے نا۔ اسی طرح انہوں نے کہا کہ بھائی یہ کیا بات ہے کہ جن تو بڑی طاقت رکھتے ہیں، جو آسمانوں تک پہنچ جاتے ہیں، جہاں چاہیں پہنچ جاتے ہیں، دریا عبور کر لیتے ہیں، ہواؤں میں اڑ جاتے ہیں، یہ کیا بلا ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم آسمانوں کی طرف جاتے ہیں وَجَدْنَاهَا شِهَابًا رَصَدًا، وہاں پیرا لگا ہوا ہے، اور اگر ہم قریب جانے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ کی طرف سے ایک ایسا میزائل آتا ہے رجومًا للشیاطین، جو لگے تو ہمیں پاگل کر دیتا ہے یا قتل کر دیتا ہے۔ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ۔ انہوں نے کہا یہ کیا ایسی چیز تھی جو جن جیسے بندے کو پاگل کر دے؟ وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے میزائل بنا گئے، ہم طویل لکھ رہے ہیں۔ انہوں نے تحقیق کی، ریسرچ کی، محنت کی۔ اللہ کو تو انسان انسان ہے نا، چاہے مسلمان ہو، کافر ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، انسان ہے۔ وہ کوئی کھوتا یا گھوڑا تو نہیں ہے نا، انسان جب انسان ہے کام کرے گا، محنت کرے گا، اس کو دنیا میں بدلہ مل جائے گا، مومن کو آخرت میں ملے گا۔ ورنہ اللہ کافروں کو اولاد ہی نہ دیتے، رزق ہی نہ دیتے، بھوکے مر جاتے۔ نہیں، اللہ کے نزدیک سب انسان ہیں۔ دیکھو نا، آج بھی دنیا کے جو عادل بادشاہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اگر کوئی اقلیت ہے، کوئی ہمارا مخالف ہے، اس کو بھی رعایت ہے، اس کی بھی حفاظت کرو۔
جیسے مسجد کی حفاظت کرو، گرجے کی بھی کرو، مندر کی بھی کرو، وہ بھی ان کی عبادت خانے ہیں۔